امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 7، صرف تم عبیر کے گرد گھومتا ہے جو حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے بیرون ملک سے واپس آئی ہے۔ زندگی کے بارے میں عبیر کا نقطہ نظر اور اس کی ترجیحات اس کے خاندان سے مختلف ہیں، جو ان کے درمیان تنازعات کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے کزن حنان اور حمزہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہیں۔ حمزہ ایک باغی اور غیر روایتی شخص ہے جو بغیر کسی ذمہ داری یا پابندی کے زندگی گزارنے کا خواب دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس حنان ایک بالغ اور سمجھدار آدمی ہے جو محبت اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے۔ واقعات کے ایک سلسلے کے بعد عبیر اور حمزہ شادی کرنے والے ہیں، تاہم حمزہ کے نامناسب مطالبات اور عبیر کے ساتھ غیر معقول رویہ اسے شادی سے پیچھے ہٹانے کا سبب بنتا ہے۔ اس سے خاندان میں افراتفری پیدا ہوتی ہے اور حمزہ اور عبیر کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ آخر کار حنان اور عبیر ایک دوسرے سے شادی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہچکچاتے ہوئے اپنی نئی زندگی ایک ساتھ شروع کرتے ہیں، لیکن ان کے ماضی کے صدمے انہیں ستاتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا حنان اور عبیر اپنے ماضی پر قابو پا سکیں گے اور ایک دوسرے کے لیے پیار تلاش کر سکیں گے؟ نمبر 6، بہروب کا مرکز کنزہ اور فلک کے گرد گھومتا ہے، جن دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ کنزہ دوہری شخصیت کی حامل خاتون ہے جو سہیل کے ساتھ خوشی سے شادی شدہ ہے اور ایک شاہانہ طرز زندگی گزارتی ہے۔ دوسری طرف فلک ایک محنتی نوجوان لڑکی ہے جس نے بہت کچھ کیا ہے۔ اس نے چھوٹی عمر میں اپنے والدین دونوں کو کھو دیا اور اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب کنزہ اس کی اپنی بھابھی تیمور سے شادی کر کے اس کی زندگی میں مداخلت کرتی ہے۔ نمبر 5، من آنگن ایک ایسے گھر کی انوکھی کہانی ہے جہاں سب سے بڑا اور اکلوتا داماد گھر چلا رہا ہے۔ چھوٹی 2 بہنیں اور اس کی ساس اس پر اس قدر منحصر ہیں کہ وہ یہ بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ کہاں پڑھیں گی اور کہاں نہیں۔ بغاوت کی ہوائیں اس وقت شروع ہوتی ہیں جب درمیانی بیٹی ماہ نور اس چکر کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور آزادی کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ ماہ نور کے کردار میں انمول بلوچ ڈرامے کی مرکزی کردار ہیں۔ ماہ نور اپنے والد کی دوسری بیٹی ہیں۔ وہ تعلیم یافتہ اور پر اعتماد ہے۔ اپنی بڑی بہن کے برعکس وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے اور اپنے خاندان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ پنجروں میں پیدا ہونے والے سمجھتے ہیں کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ نمبر 4، زندگی ایک پہیلی 3 بہنوں مہناز، ملیحہ اور فائزہ کی ایک دلچسپ کہانی ہے، اور ان کے والد کے کافی مالی نقصان کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ معاملات نیچے کی طرف جانے لگتے ہیں کیونکہ مہناز کو ہر قدم پر سمجھوتا کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت گھریلو تناؤ بڑھنے کے ساتھ ملیحہ نے اپنے خاندان کے لیے قدم بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنے خاندان کے لیے روزی کمانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے تو اس کا سامنا ایک مہربان نوجوان فہد سے ہوتا ہے جو اس کی حمایت کو یقینی بناتا ہے۔ زندگی ایک پہیلی 3 بہنوں کی کہانی ہے جو مشکلات کے باوجود پیچھے ہٹنے سے انکار کرتی ہیں۔ آزمائشوں اور مصیبتوں کے درمیان کیا مہناز کو سکون اور اطمینان ملے گا یا وہ محبت اور احترام کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی؟ نمبر 3، سمجھوتا ایک تاجر کی ایک غیر روایتی کہانی ہے جو اپنی بیوی کے انتقال کے بعد خود کو اور اپنے خاندان کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وقار احمد اپنے بچوں کے مطالبے پر نرگس سے شادی کرتا ہے۔ جیسے ہی سوتیلی ماں گھر میں قدم رکھتی ہے، بچے اسے ماں جیسا درجہ اور عزت دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اب وقار نہ چاہتے ہوئے ایک نئے بحران سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ کیا وہ اپنے خاندان کے جہاز کو لنگر انداز کر سکے گا یا وہ ڈوب جائے گا؟ نمبر 2، مقدر کا ستارہ۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ کی شاندار داستان شادیوں کو غیر ذمہ دارانہ پرورش کے علاج کے طور پر سمجھنے کے معاشرتی مسئلے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب صفدر
ایک پاکستانی امریکی اچھی طرح سے آباد شخص اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی پڑھی لکھی بیٹی ہادیہ سے کرواتا ہے۔ اب ہادیہ کو اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ اس بات کو بھی بے نقاب کرے گا کہ ایسے حالات میں معاشرہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ نمبر 1، بیبی باجی۔ ڈرامے کی کہانی بیبی باجی کے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے 4 بیٹے ہیں۔ یہ سب ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہوتی ہے۔ جب یہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈرامہ پاکستان کے گھرانوں کی حقیقی عکاسی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بیبی باجی کے 4 بیٹے ہیں، جمال، نصیر، واصف اور ولید۔ آخری 2 غیر شادی شدہ ہیں جبکہ بڑے شادی شدہ ہیں۔ عذرا سب سے بڑی بہو ہے جو ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ پاکستانی مشترکہ خاندانوں کی خوشیوں، مزہ، جذبات اور چیلنجز کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ابھی لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔